اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب اے میرے رب، انی لا املک، میں تو کچھ اختیار نہیں رکھتا، الا سوائے نفسی و اخی، اپنی جان اور اپنی بھائی کے، ففرق بیننا، پس تفریق کر دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور فاسق لوگوں کے درمیان۔ قال فرمایا، فإنها محرمۃ علیہم، پس وہ زمین حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 برس تک، یتیہون فی الارض، سرگردان رہیں گے زمین میں، فلا تأسا، پس تو غم نہ کر، علی القوم الفاسقین، ان نافرمان لوگوں کے حال پر، واتلو علیہم، اور سنا دیجیے انہیں، نبا ابنی آدم بالحق، حال آدم کے 2 بیٹوں کا، بالحق کو سچا، اذ قربا قربانا، جب کہ دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے، ولم یتقبل من الآخر، اور قبول نہ ہوئی دوسرے کی، قالا، اس نے کہا، لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، قابیل کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، قالا، حابیل نے جواب دیا، آگے سے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں ہی میں سے، وَلَئِن بَسَطتَ، اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی کہ تو قتل کرے مجھے، ما انا بباسط یدی، میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ ہو تیری طرف، لأقتلک، میں تجھے قتل کروں گا، انی، میں، اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہان کا، انی اریدو، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تو ہوئی اٹھائے میرا گناہ، و اسم کا، اور اپنا ہی گناہ، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے اہل دوزخ میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ پیچھے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر تو بڑے طاقتور اور جابر لوگ رہتے ہیں، لہٰذا جب تک وہ اس شہر کے اندر ہیں، بستی کے اندر ہیں، ہم اس کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو 2 آدمیوں نے ان کو وعظ و نصیحت کی، سمجھایا، لیکن ان کی وعظ و نصیحت کا ذرا برابر بھی کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی، تو پھر آگے استہزاء اور رب کی ذات میں بھی کیا کی، انہوں نے گستاخی کی، تو کہنے لگے تو جا اور تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا نا، تو ان سے کیا ہو گئے، نا امید اور مایوس ہو گئے، کیا ہو گئے، نا امید اور مایوس ہو گئے، اور رب سے مناجات کرنے لگے، فرمایا، قال رب انی لا املک، اے میرے رب، یہ جو بنی اسرائیل میری جو قوم ہے نا، سرکش جو قوم ہے، یہ کیا ہے، جو نافرمان قوم ہے، اس کے اوپر میرا کوئی بس نہیں چلتا، اس کے اوپر میرا کوئی زور بھی نہیں چلتا، بس بھی نہیں چلتا، ہاں، الا نفسی و اخی، پس ہمارا اختیار صرف اپنی جان اور میرا اپنے بھائی ہارون کے اوپر اتنا اختیار ہے، ان کے اوپر ہمارا اختیار نہیں چلتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا ذکر کیا، باقی یوشع بن نون اور کالب کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وہ بھی مخلص تھے، فرما بردار تھے، ان کا ذکر انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اخلاص ان کی اپنی گفتگو سے ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کا اخلاص جو تھا نا، ان کا اپنی گفتگو سے ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اوپر کیا یقین لا چکے تھے اور مضبوطی کے ساتھ یقین لا چکے تھے۔ ان کی گفتگو سے واضح ہو گیا کہ یہ کیا کریں گے، یہ مخلص ہیں اور کیا ہیں، فرما بردار ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی کا ذکر کیا، ان کی ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ بد دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان کیا فرما دے؟ جدائی فرما دے۔ ہماری اور ان کی صحبت سے کیا نجات ہمیں عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے حق میں جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے، اور ان کے متعلق جو بھی ہم جس کے مستحق ہیں اور یہ جس کے مستحق ہیں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تو کیا کر دے، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، جس کے ہم مستحق ہیں وہ فیصلہ فرما دے، جن کے یہ مستحق ہیں ان کے درمیان کیا فرما دے، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی اور ان کے لیے بد دعا کی تو قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا اور مناجات کو قبول فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، حرام کر دی گئی 40 سال ان کے اوپر یہ زمین۔ کیا؟ ان کے اوپر 40 سال یہ زمین ان کے اوپر کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، یہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں گے۔ فلا تعس علی القوم الفاسقین، میرے پاک پیغمبر تم غم نہ کھاؤ، میرے پاک پیغمبر تم غم نہ کھاؤ ان نافرمان لوگوں کے حال پر کہ یہ کیوں نہیں مانتے۔ پیغمبر خیر خواہ ہوتا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، غمگین ہوئے تو رب نے کیا دی؟ تسلی دی۔ رب نے کیا دی؟ تسلی دی۔ فلا تعس علی القوم الفاسقین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ ان نافرمان لوگوں کے حال پر آپ پریشان نہ ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ دوسرا نمونہ ہے اللہ کے عذاب کا۔ یعنی رب تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ پہلے فرمایا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں آپ نے کیا کہا؟ ان کو یہود و نصارہ کو کافر کہا، وہ آپ سے کیا کریں گے؟ ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، ان کے عقائد کی وجہ سے آپ نے کیا کہا؟ ان کو کافر کہا۔ اب وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ سے کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ تو وہ جس وقت آپ کے اوپر حملہ کریں تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے جان بچائی، حفاظت کی، ان کے ساتھ جہاد نہ کیا تو جس طرح بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا، ذلیل و خوار ہو گئے، اس طرح آپ بھی کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہ دوسرا نمونہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ جس وقت دشمن حملہ کرے، جس وقت دشمن کیا کرے؟ جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب نے فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کا حال پڑھو، واقعہ پڑھو۔ جس وقت قابیل نے اپنے بھائی کے اوپر، حابیل کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس نے آگے سے ہاتھ نہ اٹھایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ کا دشمن آپ کے اوپر کیا کرے؟ حملہ کرے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو تو آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جنگ اور جہاد کے کرنا ہے، ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر تم خاموش بیٹھو گے، اپنی جان کو بچاؤ گے تو تم کیا ہوگے؟ مارے جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ مارے جاؤ گے۔ جس طرح قابیل کے ہاتھوں حابیل مارا گیا نا، شہید ہو گیا، اس طرح اگر تم نے بھی جہاد نہ کیا دشمن کے مقابلے میں تو کیا ہو جاؤ گے؟ مارے جاؤ گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ہاں ان کے سامنے نا
آدم کے دو بیٹوں کا حابیل اور قابیل کا کیا سناؤ؟ سچا واقعہ سناؤ۔ اذ قربا قربانا، جس وقت انہوں نے کیا کی؟ قربانی کی۔ کیا کی؟ قربانی کی۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، دوسرے کی کیا ہو؟ قبول ہو نہ ہوئی۔ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول ہو نہ ہوئی۔ قال لاقتلنک، قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے جس کی قبول کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے جس کی قبول کرے۔ اللہ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے، فاسق لوگوں کی اللہ قربانی قبول ہو نہیں کرتا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، ہاں اگر آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا نا قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی لیقتلک، میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو کیا ہے؟ جہان کو پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، ہاں میں یہ چاہتا ہوں، اگر کیا کیا آپ نے مجھے میری طرف ہاتھ بڑھایا، مجھے قتل کیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی کیا کریں؟ آپ اٹھائیں۔ کیا کریں؟ آپ اٹھائیں۔ فتکون من اصحاب النار، ہاں جس وقت آپ مجھے قتل کریں گے میرا گناہ بھی اپنے تیرے ذمہ ہوگا، اور جو آپ کا گناہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو آپ کن میں سے ہو جائیں گے؟ اصحاب النار، دوزخ کے لوگوں میں سے آپ ہو جائیں گے، اور جہنمی لوگوں میں سے آپ ہو جائیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، وذالک جزاء الظالمین، اس نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہے نا ان کی کیا ہے؟ یہی بدلہ ہے۔ ظالموں کا کیا ہے؟ یہی بدلہ ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کو کیا سزا ملتی ہے؟ جہنم کی آگ ان کو کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین کی توفیق عطا فرمائے۔